سبيل الدموع سبيل مريح الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دوسری بات یہ ہے، اس مہینے کے اندر کون کون سے کام ہیں جو کرنے کے لائق ہیں، جن کے کرنے کا تذکرہ قرآن میں یا حدیث شریف میں آیا ہے، یا جن کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم جب احادیث شریف کے اندر غور کرتے ہیں تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے روزہ رکھنا اور ایک ہے اپنے اہل و عیال کے لیے 10 محرم الحرام کو اچھا کھانا بنانا۔ یہ دو کام کرنے کے ہیں بس۔ چنانچہ روزے سے متعلق یہ تفصیل ہے کہ اس پورے مہینے کی فضیلت ثابت ہے حدیث شریف سے۔ جو بھی اس پورے مہینے کے اندر کسی بھی دن روزہ رکھ لے گا تو ایک روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ الترغیب والترہیب اور معجم صغیر کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ محرم کا ایک روزہ رکھے گا تو اس کے ایک روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو جو پورے مہینے کے اندر ایک روزہ رکھ لے تو اللہ 30 روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو 2 روزے رکھے گا اس کو 60 روزے کا ثواب ملے گا۔ جو زیادہ رکھ لے گا تو 30 کے حساب سے اس کو جو ہے اتنا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے اس مہینے میں پورے مہینے کے اندر ایک روزہ کوئی بھی رکھے، کسی بھی دن رکھ لے، کوئی خاص وقت یا دن متعین نہیں ہے، پورے مہینے میں کبھی بھی رکھے گا تو ایک روزے کے بدلے میں 30 روزے کا ثواب ملے گا۔ دوسری فضیلت یہ ہے، 10 محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت وہ پہلے سے ہے۔ چنانچہ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مکہ کے اندر قریش بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، اور جب وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر ماہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل چاہے روزہ رکھ لو اور جس کا دل چاہے نہ رکھو۔ اور پھر جب روزہ رکھا اور مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں جو یہودی رہتے تھے ان کو دیکھا کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، تو اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آج کے دن روزہ رکھا تھا، تو ان کی اتباع میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر تو تم سے زیادہ ہم مستحق ہیں اس بات کے کہ ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آج کے دن کا روزہ رکھا تھا تو ہم بھی آج کے دن کا روزہ رکھیں گے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو کہا کہ تم بھی روزہ رکھو، تو صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ یہودی تو آج کے دن کی تعظیم کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو ہم بھی کیا ان کی نقل کریں، ان کی مشابہت اختیار کریں گے کہ آج کا دن کا روزہ ہم بھی رکھیں گے اور یہودی بھی رکھتے ہیں، تو گویا کہ ہمارے میں اور ان کے درمیان مشابہت پیدا ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 2 روزہ رکھیں گے، 9 اور 10۔ اسی لیے علماء نے فرمایا لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سال 10 محرم الحرام کے آنے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا تو اس لیے روزہ رکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اب اگر روزہ رکھنا ہے تو تنہا 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق 2 روزے رکھے جائیں، 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے یا پھر 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھا جائے، یہی مستحب اور مسنون ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے،
اور بہت ساری بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں ابو داؤد شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ ہے، مسند احمد ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے امید ہے کہ 10 محرم کا روزہ یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. یعنی جو بھی 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے. تو 10 محرم الحرام کے روزہ رکھنے کی یہ فضیلت حدیث شریف کے اندر باقاعدہ موجود ہے. یہاں پر ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ مشابہت کی بات آئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم آئندہ سال 1 روزہ اور ملائیں گے تاکہ یہودیوں سے مشابہت پیدا نہ ہو. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی میں، عبادت میں بھی غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا. ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نیک کام میں، اچھے کام میں، عبادت میں بھی غیروں کی مشابہت کرنے سے بچتے ہیں اور بچنے کا فرمان ارشاد فرماتے ہیں. لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، کھانے میں بھی، رہنے میں بھی، پہننے میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی، چلنے پھرنے میں بھی، بود و باش میں بھی، ہر چیز میں غیروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. تو علماء نے فرمایا کہ جو بھی جان بوجھ کر غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا اسلام کو چھوڑ کر، وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے. ہاں البتہ کوئی ہم نے کام کیا اور اتفاق سے وہ غیر بھی کرتے ہوں تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جان بوجھ کے ویسے ہی رہن سہن اختیار کرنا، ویسی چیزیں اپنانا، ویسی عادت کو اختیار کرنا، اخلاق یا کوئی بھی چیز کام کرنا جان بوجھ کر نقل کرنے کے لیے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک کام. دوسرا کام اس مہینے میں کرنے کا یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کے اندر اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھے سے اچھا کھانا بنانا چاہیے. اس کی باقاعدہ فضیلت موجود ہے اور تقریباً 6-7 صحابہ کرام سے روایت موجود ہے. اگرچہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اتنی شدید ضعیف نہیں ہے کہ جو فضائل کے باب میں قابل قبول نہ ہو. علماء نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث اس درجے کی ہے کہ فضائل کے باب میں اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے اور عمل کرنا مستحب اور مستحسن کہلائے گا. اور اس روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے بیان کرنا بھی جائز اور درست ہوگا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال کے اخراجات میں وسعت اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے مال کے اندر وسعت عطا فرمائے گا. یعنی جو شخص بھی 10 محرم الحرام کو اچھا کھانا اپنے اہل عیال کے لیے بنائے گا، اپنے اہل خانہ کے لیے بنائے گا، یا اپنے ماتحت جتنے لوگ ہیں اس کے کام کاج کرنے والے ملازمین ہیں یا خادم ہیں، نوکر چاکر ہیں، تو ان لوگوں کو بھی اگر وہ کھلا دے گا اچھا کھانا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا دے گا، تو اللہ رب العزت پورے سال اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا اور تنگی کو دور فرما دے گا. اور حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے اور یہ بات بالکل ہم نے صحیح ثابت پائی ہے. چنانچہ یہ 2 کام کرنے کے محرم الحرام میں. ایک تو پورے مہینے میں کبھی بھی آپ روزہ رکھیں گے تو 1 روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ 30 روزوں کے برابر عطا فرمائے گا. دوسرا کام ہے 10 محرم الحرام، 9 اور 10، 10 اور 11 2 روزے رکھنے. کیا تو پہلا ملا لو یا آخر کا ملا لو، تو 2 روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے امید ہے کہ ہمارے گزشتہ 1 سال کے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو یہ ماہ محرم الحرام میں کرنے کے کام ہیں اور یہ اس کی فضیلتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.